ٹھیک ہے جی، ادھر جبریل علیہ السلام ہے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میں کہوں گا کہ جب آقا سفر معراج پہ گئے تو جبریل علیہ السلام خود آئے ہیں لینے کے لیے، خود لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن ابو بکر قربان دو تیری عظمت پر ہجرت کی رات نبی پاک خود چل کر ابو بکر کے دروازے پہ گئے. یار بات یہ نہیں ہے اگر ایک شخص کہتا ہے جی دیکھیں جی نبی پاک خود چل کر گئے ہیں، یار بات یہ نہیں ہے. اگر چھوٹا کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، کوئی چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے، اولاد ہے، شاگرد ہے، کوئی عقیدت مند ہے، کوئی بھی ہو، کوئی چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ لینے جا رہا ہے، اس کی ایک طلب ہے، وہ بڑے کے پاس جا رہا ہے، اس کی طلب ہے، اس کی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے مجھے کیا تحفہ ملے. چھوٹا لینے جا رہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ اگر بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے تو وہ عطا کرنے جا رہا ہے، وہ دینے جا رہا ہے. لیکن بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے. کوئی ایسا موقع تھا جس موقع پر میرا آقا علیہ السلام نے بس اشارہ کیا سفر کا، تو پھر اشارہ ہی تھا. تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے. آقا علیہ السلام جب ہجرت کی رات سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے، کیا دیکھو نا یہ دروازے پہ اگر ہم ہاتھ ایسا رکھیں، کیا رکھیں، ہاتھ رکھیں تو کتنی دیر میں بندہ باہر آ جائے گا؟ یہ کچھ ٹائم تو لگے گا نا. اگر بیل دیتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں تو کچھ تو ٹائم لگے گا نا آنے کے لیے. لیکن جب ہجرت کی رات میرے آقا علیہ السلام نے دست نبوت جب ابو بکر صدیق رضی کے دروازے مین دروازے پہ ایسے دست نبوت رکھا، حضرت ابو بکر صدیق فوراً باہر آ گئے. دیکھیں نا اگر ہم کسی کے دروازے پہ جائیں نا، اگر ہم ہاتھ رکھیں، اگر وہ زیادہ دیر لگائے گا تو ہمارا ایک تکیہ کلام ہے کہ یار میں اتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیل دی، آپ سوئے ہوئے تھے یار، مصروف تھے یار، آپ بڑی دیر لگا کے آگے ہو، یہ جملہ کہیں گے. اور اگر یہ معاملہ نہ ہو، اگر وہ فوراً باہر آ جائے تو پھر ہم پتہ کیا کہیں گے، یار تو دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا، یا تو پہلے ہی کھڑا تھا، یا جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، پھر ہم یہ جملہ استعمال کریں گے. ایسے ہی ہے نا، یہ ہمارا ایک جملہ زندگی کا ایک مستقی کلام چلتا رہتا ہے. قربان جائیں دست نبوت ابھی ایسے دروازے پہ رکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی فوراً باہر آ گئے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سوئے ہوئے نہیں تھے، آرام نہیں کر رہے تھے. اب یہ اس بات، اس اشارے اور اس واقعے کے درمیان 6 مہینے کا وقفہ تھا، سال کا تھا، 2 سال کا تھا، جتنا بھی تھا، کہ اس بار میری کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ میں نے تحقیق کی ہے، نہ میں نے مطالعہ کیا، ریسرچ کی ہے، پر وقفہ تھا. کیا اس محفل میں اس سفر کا اشارہ تھا اور وقفہ تھا. جب دروازے پہ دست نبوت رکھا، حضرت ابو بکر صدیق فوراً باہر آ گئے. تو آقا علیہ السلام کی زبان نبوت یا زبان رحمت کے الفاظ ہیں، آپ آرام نہیں کر رہے تھے، ابھی ہاتھ رکھ کر فوراً باہر آ گئے. جس طرح میں نے پہلے جملہ بولا کہ اگر فوراً کے بندہ باہر آ جائے تو ہم کیا کہیں گے، آپ پہلے ہی کھڑے تھے، کیا آپ پہلے انتظار میں تھے، یا آپ کو پتہ چل گیا میں آ گیا ہوں. آقا علیہ السلام نے جب زبان نبوت سے پوچھا، ابو بکر آرام نہیں کر رہے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماما قربان، جس دن اشارہ ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر نے آرام ہی نہیں کیا ہے. اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر نے آرام ہی نہیں کیا ہے. خدا کی عظمت کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سفر معراج کا کوئی رفیق بنے تو وہ فرشتوں کا امام بنا ہے، اور اگر ہجرت کا کوئی اس سفر کا ساتھی اور رفیق بنے تو وہ تمام صحابہ کا امام بن گیا ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار تحفے دیے ہیں اور بے شمار سندیں دی ہیں، بے شمار سندیں. دیکھو نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا کہ فاطمہ تو سید نساء اہل جنہ، میں نے تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. ویسے نہیں بنا دیا، ایک نکتہ یاد رکھا کریں، ویسے نہیں بنا دیا. خدا کی عظمت کی قسم، میرے آقا کی صاحبزادی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، رب کے محبوب ہیں، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، میں تو بخشی جاؤں گی. لیکن نہیں، تم روایات دیکھیں، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، ان کے اعمال اٹھا کے دیکھیں. آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کی اداؤں میں سے ان کے باپ کی ادائیں نظر آتی تھی.
ان کے اعمال میں سے نبی کے اعمال نظر آتے تھے. ایک یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مفتی کے درجہ پر فائز تھی، تقریباً 8000 جو میری مطالعے کے مطابق 8000 صحابہ کرام حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد تھے. اور جو مسئلہ اڑ جاتا وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ حل ہوتا تھا. ایک ایک بات بلکہ میں تو کہوں گا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس امت پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. میں نے سینکڑوں ایسے مسئلے پڑھے ہیں یعنی دین میں کہ جس مسئلے پر عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ کر امت پر احسان کیا ہے. یہ جو بچوں والی نہیں ہوتی، تھوڑی میں مثال دے دیتا ہوں. جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں گے وہ جنت میں جائے گا، پھر 2 ہوں گے پھر وہ جنت میں، 1 ہوگا پھر جنت میں. یہ ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھی تھی. یہ حدیث میں بھی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہم 2-3 سرکار کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، ٹائم ہو گیا ہے، 2-3 بیویاں بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ آ رہی تھی. کیا آ رہی تھیں تو ہم نے اپنی باتیں ختم کر دیں تو آپس میں ہماری گفتگو شروع ہو گئی اور ہم آپس میں جو کہنا شروع کیا وہ کیا ہم کہہ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح نبی پاک خود تو نہیں تشریف لا رہے، یعنی صاحبزادی کی چال بھی باپ جیسی تھی. اور آج تو کہتا کہ میرا باپ علامہ ہے، میرا باپ پیر ہے، میرا باپ یہ ہے. محترم یہ بات نہیں، تم اہل بیت کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھو، اور اگر نہیں تو میدان کربلا میں امام علی مقام کی زندگی اٹھا کے دیکھو. تیروں کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، ہزاروں دانے دشمنوں کی پرواہ نہیں ہے. امام علی مقام اور اس یعنی واقعہ کربلا کا فلسفہ، اس کی حقیقت، اس کا پس منظر، اس کا سیاق و سباق جو اس کا لب لباب ہے وہ کیا ہے خدا کی قسم. اصل میں بات یہ ہے کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے گریز نہیں کی ہے اور سبق اور درس دیا. اور جب واقعہ کربلا تک رہ گئے، رونے دھونے تک رہ گئے، آج تک نہ دیکھا کہ میدان کربلا کا اس واقعے کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. بس جھگڑوں میں رہے، بحثوں میں رہے، اندازوں میں رہے. محترم قرآن مجید یہ سارا رب کا کلام یہ حقیقت پر مبنی ہے. نبی کی ساری حدیث حقیقت پر مبنی ہے، سارا دین حقیقت پر مبنی ہے، مساجد حقیقت پر مبنی ہے. آئیے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں دین اسلام کے لیے تن من دھن قربان نہیں کیا. پھر رب نے بھی تحفہ دیا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابوبکر کا یہ سارا معاملہ مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں. کیا وَسَجَنَّبُهَا، میں نے اس کو دوزخ سے دور رکھا ہے. دوزخ سے یار قیامت کا دن ہو، جنت کا ہر دروازہ جس کو پکارے کمال نہیں بولیے. لیکن آپ کو بھی میں ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ بھی خوش نصیب ہوں گے، مقدروں کے مالک ہوں گے اگر جنت کا ہر دروازہ ابوبکر صدیق رضی اللہ کو پکارے. ہر دروازہ، بھئی حدیث کے لفظ ہے، ہر دروازہ پکارے گا. مدان اس کے ساری دنیا سنے گی، لیکن یہاں آپ بھی ایک پیغام لے کے جائیں. آقا علیہ السلام فرمایا میری امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، جنت خود ان کی طالب ہوگی، جنت خود ان کی مشتاق ہوگی، جنت ان کو خود مانگے گی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا نشانی، کیا علامت و کیا پہچان ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں. ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کتنے قریب ہیں، کتنا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. جبکہ میرا آقا علیہ السلام فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ قرآن والوں کا ہوگا، سب سے اعلیٰ. اور کیا کہا اس کے آگے فرمایا اس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہوگا. یہ رب کا کلام محترم. کثرت سے تلاوت کرنے والے کی جنت خود طالب ہوگی. نمبر 2، اپنی زبان کو بیہودہ گفتگو سے بچانے والے کی جنت طالب ہوگی. بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کی جنت طالب ہوگی. رمضان کے روزے رکھنے والوں کی جنت طالب ہوگی. یاد رہے گا، دیکھ لیں. تو محترم میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم فقط پھوکے نعروں تک نہ رہیں، دعوت تک نہ رہیں. آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بقیہ زندگی کسی وقت بھی جھٹکا
لگ جانا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں سناتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دل کے مرض سے لوگ دنیا سے زیادہ جائیں گے، جو سلسلہ بہت کثرت سے شروع ہو گیا ہے۔ بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، جوان صحت مند ہوتا ہے، جھٹکا لگا ہو گیا۔ تو محترم اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تجھے بھی فکر ہونا چاہیے، مجھے فکر ہونی، جھٹکا لگ سکتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ آگے پیچھے نہیں ہونا ہے۔ تو پھر اس کے لیے بہترین امر یہی ہے کہ وضو کی حالت میں ہم تیاری میں رہیں، خود بھی کریں، گھر والوں کو کرائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا فکر عطا فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔